کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ روس کے ہوائی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 طیاروں میں آگ لگ گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے مغربی شہر پسکوف کے ایک ہوائی اڈے پر ڈرون حملے میں روسی ٹرانسپورٹ طیاروں کو نقصان پہنچا، جبکہ ایئرپورٹ پر بھی دھماکے، آگ لگنے اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ ڈرون حملے میں یوکرین کی سرحد سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پسکوف کے ہوائی اڈے پر 4 IL-76 ہیوی ٹرانسپورٹ طیارے تباہ ہوئے۔ یوکرین کو ڈنمارک اور ہالینڈ نے F-16 طیارے فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد یوکرین کے حوصلے میں اضافہ ہوا اور اس نے روس پر ایک ہفتے میں تیسری بار ڈرونز حملے کیے ہیں۔ مودی سرکار اور انصاف کا قتل عام۔ بھارتی سپریم کورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی ناجائز تنصیب کی سماعت کے دوران گواہی دینے والے سینئر لیکچرار کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سری نگر کے سینئر لیکچرار ظہور احمد بٹ کو آرٹیکل 370 کے خلاف گواہی مہنگی پڑ گئی۔ جموں کشمیر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوکری سے برخاست کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں ظہور احمد بٹ کے نام کے ساتھ مجرم بھی لکھ دیا گیا۔ بھارتی چیف جسٹس نے مودی سرکار کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس گوائی نے کہا کہ ایسی آزادی کا کیا کرنا، نوکری سے نکالنا انتقامی کارروائی ہے۔ چین نے اروناچل پردیش کو تبت کا حصہ قرار دے دیا، جس پر بھارت کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق چین کی جانب سے جاری کیے گئے 2023 کے ملک کے سرکاری نقشے میں اروناچل پردیش کو چین کے علاقے تبت کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ نئے چینی نقشے میں ہمالیہ کے مغربی علاقے، اقصائی چین اور مشرقی حصے اروناچل پردیش کو چین کا سرکاری علاقہ قرار دے کر زنگام کا نام دیا گیا۔ چین کی جانب سے اروناچل پردیش کو تبت کا حصہ دکھانے پر بھارت تل ملا اٹھا ہے اور اس نے چین کے اس اقدام کے لیے شدید احتجاج کیا ہے۔